ویلکم بیک ٹو شو. اب ہم ایک ایسے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے جو پورے پاکستان کے کیا پوری دنیا کے لوگ ہمیں سن سکتے ہیں, اس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, کیونکہ لیکن شاید پوری دنیا کے لوگ نا ہماری زبان سمجھیں گے نہیں. وہ آپ نے دیکھا تھا رضوان عباسی جب ہمیں رپورٹ کر رہے تھے امریکہ سے, تو وہ انگریزی میں جواب دیا انہوں نے, تو پھر ان کو مجبوراً کہنا پڑا پلیز اردو میں جواب کریں. اچھا جی, جو دوست ہمارے دانتوں کی صفائی کے حوالے سے یا پھر صحت مند مسکراہٹ کے حوالے سے پریشان ہیں, تو ان کے لیے آج کے پروگرام میں قیمتی معلومات ہوگی. ہم سب جانیں گے کہ صاف ستھرے دانت نہ صرف مسکراہٹ کو دلکش بناتے ہیں بلکہ مجموعی صحت پر بھی ایک گہرا اثر ڈالتے ہیں. اکثر لوگ دانتوں کے مناسب دیکھ بھال نہیں کرتے, جس کی وجہ سے دانتوں میں پیلا پن آ جاتا ہے, بدبو اور مختلف مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور ماہر ڈینٹسٹ آپ کو نہ صرف دانتوں کو صحیح طریقے سے صاف کرنے کے طریقے بتائیں گے بلکہ ان عادات پر بھی روشنی ڈالیں گے جو دانتوں کی صفائی کو بہتر بنانے اور منہ کی بدبو کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے. اور اس سیگمنٹ میں ایک سرپرائز بھی ہے آپ سب کے لیے. آپ کال کر سکتے ہیں اگر آپ ڈائریکٹلی ڈینٹسٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو انٹروڈیوس بھی کراتی ہوں میں آپ سے. لیکن اگر آپ لوگ کوئی کال کر کے اپنا کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اسکرین پہ آ بھی گئے بلکہ وہ 051-890-1008 اور دوسرا ہمارا نمبر ہے 051-262-4946. ڈاکٹر صاحب کو آپ انٹروڈیوس. اچھا ڈاکٹر صاحب کو انٹروڈیوس تو میں ضرور کرواؤں گا, لیکن ایک زبردست جملہ یہاں پہ لکھا ہوا تھا جب ڈاکٹر صاحب آ رہے تھے کہ ہمیں بتایا گیا دندان ساز آ رہے ہیں. ہاں, دندان ساز. اچھا بالکل دندان ساز آ رہے ہیں. ڈاکٹر جی بالکل بالکل دندان صاحب ہی کہتے ہیں. ڈاکٹر طارق اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ دانت پیلے کیوں ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ لوگوں نے کویسچن کیا کہ دانت پیلے کیوں ہوتے ہیں نا, پہلے تو یہ ہے کہ دانتوں کے مختلف شیڈز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف شیڈز پیدا کیا ہے. کسی کی A1 ہوتے ہیں, کسی کے A2 ہوتے ہیں, کسی کے A3 ہوتے ہیں, کسی کے A1.5 ہوتے ہیں نا. تو A سے جو سٹارٹ ہوتے ہیں وہ مطلب زیادہ تر وہ سفید ہوتے ہیں نا. تو کچھ لوگ کے اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کلر نیچرلی ہوتا ہے نا, اور کچھ لوگ کے اس طرح ہوتے ہیں کہ کسی وجہ سے یا کہ اسموکنگ کی وجہ سے, چائے کی وجہ سے, کولڈ ڈرنکس کی وجہ سے, برش نہ کرنے کی وجہ سے وہ پیلے ہو جاتے, تو الگ چیز ہے. وہ مطلب یہ کہ صفائی کے خیال نہیں رکھتے. لیکن زیادہ تر جو ہمارے اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ برش نہ کرنے, اورل ہائیجین مینٹین نہ کرنے سے ہو جاتے نا, تو وہ ان کا جو کلر پیلا ہوتے ہے اس کا ڈائریکٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو پیشنٹ ہے, یہ جو بندہ ہے, ان کا اپنی غلطی ہے. باقی جو کچھ لوگ کے جو دانت ہوتے ہیں اور وہ کمپیئر کرتے نہیں میرے دانت تو یلو ہے اور اس کے وائٹ ہے, تو کچھ دانت نیچرل ہوتے ہیں, لیکن صفائی کی وجہ سے ان کا ڈائریکٹلی پتہ چل جاتے ان کی مختلف ریزنس ہوتے ہیں. صفائی کی وجہ سے تو چلے ایک الگ مسئلہ. واقعی یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ نیچرلی ان کے دانتوں کا کلر بے شک وہ جتنی مرضی صفائی کر لے وہ ایک ڈل قسم کا کلر ہے, میں دانتوں کی زبان میں اس کو ڈل کلر ہی کہوں گی, وہ اس طرح سے سفید نہیں ہوتا جس طرح سے کچھ لوگوں کا ہوتا ہے. بالکل مختلف ہوتے ہیں. اور پھر اگر ہم اس کلر کو فار ایگزامپل کسی کی یلو کلر ہے یا کسی کی A2 شیڈ ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس کو وائٹ کریں گے تو A1 پہ لے کے آئیں گے, تو پھر ہم مختلف کیمیکلز یا پروسیجر کا سہارا لیتے ہیں. تو میں تو اس کے ساتھ سے یہ کہوں گا کہ ایک ہوتے ہیں ڈینٹل اسکیلنگ اور پالشنگ, جس میں نارمل ہمیں سال میں ایک مرتبہ کرنی چاہیے. دانتوں کے اوپر جو گند وغیرہ جمع ہوتی ہے یا مسوڑوں کے اندر جو مطلب ہم نے کھانا کھایا اور ایک دن میں برش نہیں کیا تو آفٹر 24 آور وہ چیزیں وہاں پہ ہارڈ ہو جاتے ہیں, لائک اسٹون بن جاتے ہیں. تو اسکیلنگ اور پالشنگ ہم انسٹرومنٹ سے کرتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ کوئی کیمیکل کا استعمال نہیں ہوتا. یہ ایک چیز ہے, وہ آپ کا جو نیچرل کلر ہے وہ آتا ہے. ایک ہوتے بلیچنگ جس کو ہم ٹوتھ وائٹنگ کہتے ہیں نا, وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کیمیکل کا سہارا لیتے ہیں اور ہم جو دانت ہے اس کو لائٹ بناتے ہیں. مطلب یہ ہے اگر یلو ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا وائٹ بنا لیتے ہیں. اس کے یہ ہے کہ نقصان بھی ہوتے ہیں, پروسیجر کے بعد سینسیٹیوٹی وغیرہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں کیمیکل کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو لوگ اسکیلنگ اور پالشنگ اور بلیچنگ میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتا. تو میں تو زیادہ ریکمینڈ کروں گا کہ اسکیلنگ اور پالشنگ کرے. اگر بلیچنگ کی بہت ضرورت نہ ہونا تو میرے خیال میں اگر اوائڈ کرے تو بہتر ہے. اچھا, اس کے سائیڈ ایفیکٹس مطلب فار لائف ہوتے ہیں یا کچھ عرصے کے لیے؟ سال مرتبہ 2 سال یا میکسیمم 15 منتھس بعد آپ کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. نہیں, جو بلیچنگ وائٹننگ کی بات کر جی وہ اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ٹائم کے لیے ہوتے, کچھ لوگوں کا ویک میں ختم. مطلب آپ نے اپنے دانت کو کمزور کیونکہ اگر آپ نے فار ایگزامپل آپ کا جو سینسیٹیوٹی وغیرہ وہ مہینے کے لیے چل گیا, لیکن بلیچنگ آپ کو سال بعد دوبارہ ریپیٹ کرنے, پھر آپ کا یہ مسئلہ, اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ پھر آپ اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو آپ کا جو سینسیٹیوٹی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. ہاں, دیٹ از ویری ویری بیڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ کچھ کی A1 ہوتے ہیں, کچھ کے A2 ہوتے ہیں, لیکن بعض لوگوں کے ہوتا ہے کہ دانت ٹھیک ہوتے ہیں لیکن بعد میں پیلا پن اس میں آ جاتا ہے, اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ مطلب کس وجہ سے, اسپیسیفکلی کس وجہ سے آتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بات ہے کہ صفائی نہیں ہوتی, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ صفائی نصف ایمان ہے.
صحیح. اگر آپ صفائی کریں گے تو آپ کا ایمان بھی. اور دوسری بات ہے کہ آپ کی سب سے پہلے کہ ہم مطلب یہ کہ دن میں سب کچھ کام کرتے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں لیکن 5 منٹ ہم ٹوتھ برش کو نہیں دے سکتے میکسیمم. خیر میرے خیال میں 5 منٹ ہم نہیں نکال سکتے. تو وہ کھانا وغیرہ کھا لیتے, کولڈ ڈرنکس وغیرہ, اور اسی حالت میں ہم سو جاتے. جب اسی میں تقریباً آپ نے کھانا کھایا اور برش نہیں کیا تو 48 آورز اگر آپ اس کو برش نہ کریں تو وہاں پر بیکٹیریا آ جاتے اور آپ کی جو گند وغیرہ وہ سٹون بن جاتے. چلیں جی, کال ہے ہمارے پاس, کالر ہے ہمارے ساتھ جی جام محمد حسن رحیم یار خان سے. حسن صاحب اپنا سوال پوچھیے گا. ہاں جی, یہ جو دانتوں میں نا درد ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا. اچھا سوال ہے. اچھا, اس نے کہا دانتوں میں درد ہوتا ہے یا داڑھ میں درد ہوتا ہے. ہاں, یہ مختلف وجہ سے. بیسیکلی تو ہم نارملی کہتے ہیں کہ دانت کو کیڑا لگا ہوا ہے نا, وہ اس لیے کہ کیریز لگ جاتے. دانت کی 3 پارٹس ہوتے جو سب سے اور موسٹ پارٹ ہوتے ہیں نا, اگر اس کو کیڑا لگ جاتے تو مریض کو پتہ نہیں چلتا. جب وہ سیکنڈ سٹیج میں داخل ہو جاتے تو اس کو پھر ٹھنڈا گرم وغیرہ, اور جب تھرڈ سٹیج میں ہوتے جہاں پر ہمارے نرز اور بلڈ سپلائی وغیرہ ہوتے تو پھر وہاں پر ہماری سینسیشن ہوتی ہے نا, تو وہاں پر پھر مریض کو درد وغیرہ ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ لوگ اپنا ایٹ لیسٹ 3 to 4 months بعد معائنہ کریں, اور جب آپ کو پتہ چلے کہ جو ہمارے کیریز وغیرہ ہے وہ انیشیل سٹیج پہ تو آپ فلنگ وغیرہ سے بچائیں. جب وہ تھرڈ لیئر میں پہنچ جاتے تو پھر یا ہمیں روٹ کینال کا سہارا لینے پڑتا ہے, نہیں تو ہم دانت کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ لوگ ہم خود میڈیکیشن کرتے ہیں, ڈینٹسٹ کے پاس جاتے نہیں, بہت کم. خود کی میڈیکیشن جو یہ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کون سا ٹوٹکا کر لیا. کالر ہے ہمارے ساتھ, مظفر گڑھ سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی. کون صاحب سوال پوچھے گا؟ جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ دانتوں میں کیڑا لگا ہوا ہے تو میں کچھ دانت میرے گر بھی گیا ہے, تو دوائی بھی لیتا ہوں پھر بھی وہ بیماری نہیں جا رہی. مسوڑوں میں درد ہوتا ہے, روٹی بڑی مشکل سے کھائی جاتی ہے مجھ سے. جی اوکے جی, اسماعیل صاحب آپ کو بتاتے ہیں. اچھا, اس میں 2 کا. ایک تو کہا کہ مسوڑوں میں درد ہوتے, اس کو ہم بیسیکلی جنجوائٹس کہتے ہیں. مطلب جو گمز میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے, اورل ہائیجین مینٹین نہ ہونے کی وجہ سے, یا کسی جینیٹک ریزن, یا کوئی کچھ لوگ میڈیکیشن لیتے ہیں فیمیل میں پریگنینسی یا کوئی ہارمونل ایشو کی وجہ سے جو گمز ہوتے ویک ہو جاتے ہیں, تو اس کو جنجوائٹس کہتے ہیں. اگر وہ اسکیلنگ اور پالشنگ کرے اور اپنے اورل ہائیجین کو کریں گے تو مسوڑوں والا مسئلہ. باقی وہ کہہ رہے کہ میرے کچھ دانت گر گئے, تو وہی بات میں کہوں گا کہ دانت ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں پر ایکسٹریکشن یا خود نکلنا کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. تو بار بار کہتا ہوں کہ کم از کم یہ نہیں کہ جب درد آئے کوئی مسئلہ, ایٹ لیسٹ 3 to 4 months بعد آپ ڈینٹسٹ کے پاس یہ جائیں. دوائی لے رہے ہیں, ان کو آرام نہیں آ رہا, پھر اس کے لیے کیا کریں؟ جلدی سے بتائیے. یہ ڈینٹسٹ کو کر کے, اور اگر روٹ کینال ہو گیا ایکسٹریکشن, روٹ کینال وغیرہ ان کو کرانا پڑے گا. اچھا, زاہد خان میاں والی سے ہمارے ساتھ ہے. زاہد صاحب سوال پوچھے گا. جی زاہد صاحب. جی, میں نے بتایا کہ دانتوں کا پیلا پن نا, پیلا خراب ہو رہے ہیں, دانت خراب ہو رہے ہیں, پھر بھی صفائی بھی کرتے ہیں, سویرے شام نماز بھی پڑھتا ہوں, ٹوتھ بھی کرتا ہوں, پھر بھی دانت پیلے ہو رہے ہیں, خراب ہو رہے ہیں, بالکل دانت. جی زاہد خان صاحب, آپ کا سوال سمجھ آ گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اورل ہائیجین کا خیال رکھتا بھی ہوں, اس کے باوجود جو پلاہٹ ہے وہ نہیں جا رہی دانتوں کی. جی جی بالکل, وہی بات دوبارہ آتی ہے کہ کچھ لوگ کا نیچرل ہوتے ہیں. اب ہو سکتے ہے کہ صرف برش اور مسواک سے بھی مطلب دانت صاف نہیں ہوگی. اگر یہ لوگ ایٹ لیسٹ ایک بار اسکیلنگ اور پالشنگ کرے, اور پھر جو برشنگ ٹیکنیک ہے جو ہونا چاہیے, تو میرے خیال میں جو بتا رہے ہیں اس سے مسئلہ اسکیلنگ اور پالشنگ کے لیے جا سکتے ہیں زاہد صاحب آپ, اور دوسرا جو برشنگ ٹیکنیک ہے وہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارا جو مین مسئلہ ہے, ہم برشنگ ٹیکنیک کسی کو نہیں آتے. ایک تو ہم ٹائم, کیونکہ ایٹ لیسٹ ٹائم ہونا چاہیے 2 to 5 minutes, اور اس کا اپنا ٹیکنیکس ہم 1 منٹ سے زیادہ دیتے نہیں ہے نا, اور اگر 5 منٹ سے زیادہ جو تو وہ بھی نقصان دہ ہے. تو وہ ٹیکنیک ایک تو 2 سے 5 منٹ کے لیے آپ نے کرتے رہنا ہے برش, اینڈ یو ہیو ٹو بی ڈوئنگ اٹ لائک دیٹ. ہاں بالکل, ہم مسئلہ ہے کہ ہم دانتوں ٹیکنیک کس طرح ہے, مطلب سب سے پہلے جی جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے وہ برش پہ بھی لگا سکتے, لیکن آئیڈیل یہ ہے کہ آپ انگلی پہ لگا کے سب دانتوں پہ لگا لیں, پھر 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں کہ ایٹ لیسٹ دانت کے ہر حصے میں پہنچ جاتے ہیں. پھر آپ نے سامنے والے دانتوں کو فار ایگزامپل اس طرح صاف کرنا ہے, اور پھر اگر آپ کی اوپر والے دانت ہیں تو آپ نے برش اس طرح رکھنے اوپر سے, پھر اس کو اسٹروک نیچے کی طرف دینے. اور اوپر والے دانتوں کے لیے نیچے, اور 2 دانتوں کو آپ نے کور کرنے. سیم آپ نے نیچے والے پہ رکھنے, اوپر کرنے تو سامنے والے ہو گئے. پھر آپ نے اندر زبان والے سائڈ پہ بھی صاف کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے تالوں کو بھی صاف کرنا ہے, اور تالوں کے بعد آپ نے زبان کو بھی. اگر آپ دانتوں کو صاف کریں اور زبان آپ کا رہ جائے تو بیکٹیریا تو ادھر پڑی ہے. تو پھر یہ کہ اس ٹیکنیک کو اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح صفائی کی بات کی, صفائی کا تو اس کے اوپر آپ نے اسکیلنگ بتا دی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ویسے ہی کوئی ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتا, کچھ بھی نہیں کرتا, کوئی اسکیلنگ نہیں کرواتے, بلیچنگ نہیں کرواتے, لیکن ٹھنڈا گرم محسوس ہوتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟
وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جہاں سے دانت نکلتے گمس وہ ایریا ہوتے ہیں نا, وہاں پر ہمارے پاکٹس جس طرح لائک ہمارے پاکٹس ہوتے دانت نکلتے, تو دانت اور مسوڑوں کے درمیان جو گیپ ہوتے اس کو ہمیں صاف کرنا چاہیے. جب اس میں کانا پھنس جاتا ہے اور ایٹ لیسٹ اس پہ 2 سے 3 دن گزر جاتے ہیں تو پھر وہ وہاں پہ ایکومولیٹ ہو, ایک لیئر بن جاتے ہیں. تو پھر مریض کہتا ہے کہ میں تو صفائی بھی کرتا ہوں, لیکن وہ صفائی کرتے لیکن جو لیئر بن جاتے اس کے نیچے صفائی تو نہیں ہوتی, وہ لیئر کے اوپر کرتی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ برش ریگولر کرے کہ وہ لیئر نہ بن جائے. ایک مرتبہ وہ لیئر بن گئی تو پھر آپ کو اسکیلنگ سے وہ لیئر کو ہٹانی ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, ریاض خان کراچی سے. جی ریاض پوچھیے گا, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم, ریاض خان بول رہا ہوں ماڈل کالونی کراچی سے. جی سوال ہیلو. جی سوال پوچھیے گا. ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا ہے کہ جب اکثر خاص طور پہ یہ جو قربانی کے ٹائم پہ بڑا گوشت کھاتے ہیں نا, تو یہ جو دانتوں میں گیپ کا ہوتا ہے اس کے اندر پھنس جاتی تو یہ سوجن ہو جاتی ہے. مطلب 1-8 دن کے بعد جو ہے یہ کھایا نہیں جاتا, درد سا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈلی یہ کہ جو دانت کے اندر جس طریقے سے پیڑ سی ہو جاتی ہے جسے اینٹی بایوٹک وغیرہ لینے سے, تو یہ بتائیں کہ یہ جو اندر کیڑا ہو جاتا ہے اس کو جان نکلوانا چاہیے یا نہیں نکلوانا چاہیے؟ کہ کیڑے کا کوئی علاج ہوتا ہے کہ کیڑا, اب ہمیں تو کیڑا نہیں نظر آتا, لیکن میں نے ایک دفعہ دانت کو نکلواتے ایک بندے کو دیکھا تھا, وہ تو ماشاءاللہ بہت ڈیپلی اندر منہ میں جا کے بہت لمبا بڑا درد کا وہ ہے. اس کے بارے میں بتائیں کہ شارٹ کٹ کے ہماری جان چھوٹے درد وغیرہ سے. شارٹ کٹ, یہ بھی بیف نہیں کھا سکتے, وہ بیف کھانے سے ہاں, پہلے تو یہ کہ 2 دانتوں کے درمیان کچھ اسپیسز ایسا ہوتے ہیں کہ جہاں پر برش اگر ہم خریدیں گے تو وہاں پر نہیں پہنچتا کیونکہ اسپیس کم ہوتے ہیں. تو پھر برش کے بعد یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں صرف برش نہیں کرنی چاہیے, برش کے ساتھ ہمیں ڈینٹل فلاس جو داغا یوز کرتے ہیں, کیونکہ کچھ اسپیسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر برش نہیں پہنچتا, تو ہمیں ڈینٹل فلاس کا سہارا لینے پڑتے ہیں. 2 دانتوں درمیان گیپ ہے, وہاں پر آپ نے گوشت وغیرہ کا وہ پھنس گیا اور اس کے بعد آپ برش کرتے ہو لیکن وہ تو مسوڑوں کے اندر پھنس گیا, اس پہ 1-2 دن گزر گئے, بیکٹیریا نے اپنے ریئیکشن کیا, وہاں پہ انفیکشن ہو گیا, پیپ بن گئی. تو اسپیشلی بڑی عید کے بعد میں کہتا ہوں کہ برش کے ساتھ ہر بندے کو جو ہے نا ڈینٹل فلاس کا سہارا یہ جا کے مارکیٹ سے کسی بھی شاپ سے یہ فلاس وغیرہ ڈینٹل فلاس لے لے اور اس کو کر لے. دوسری بات ہے کہ اینٹی بایوٹکس کو اوائڈ کرے, اس میں اینٹی بایوٹکس کا کوئی رول نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, اینٹی بایوٹکس کو اوائڈ کریں, ڈینٹل فلاس خرید لیں, آپ کے پاس ٹوتھ برش ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ خریدیں اور باقاعدگی سے اس کا استعمال کریں تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. غلام شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے لاڑکانہ سے. جی غلام صاحب سوال پوچھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میرا سوال یہ ڈاکٹر صاحب سے یہ کہ میرا بھائی ہے, اس کو دانتوں کے اوپر جو ہے نا وہ انفیکشن ہو جاتا ہے اور پھر ہم کسی ڈینٹل ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں, وہ ٹریٹمنٹ دیتا ہے, 1-2 مہینے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ ایسے 1-2 مہینے کے بعد ہو جاتا ہے. آپ کو کوئی اندازہ ہے انفیکشن کا کیا نام ہے؟ نہیں یہ نہیں. اوکے چلے ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے ہوں. اچھا جی بالکل. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ڈینٹسٹ نے اس کو ضرور کوئی چیز پرسکرائب کیا ہوا کہ انفیکشن کسی وجہ سے ہے, مسوڑے میں ہے یا ہڈی میں ہے یا دانت کو کیڑا لگا ہوا ہے یا کسی اور وجہ سے ہے نا. تو میرے خیال میں اگر پراپر ٹریٹمنٹ ہو جائے, ہمارا ایک ایشو ہوتا ہے کہ ہم ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں, ان سے تو ہم ایڈوائس لیتے ہیں لیکن پھر ہم سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کنٹینیو نہیں کرتے. اگر پراپر وہ ٹریٹمنٹ کنٹینیو کرے کہ انفیکشن کی جو کاز ہے اگر اس کو ختم کرے تو انفیکشن دوبارہ نہیں آئے گا. لیکن سیلف میڈیکیشن والی جو چیز ہے نا ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ لوگ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور اسے کہہ دیں کہ اس کا کاز ختم کرے اور اس کے جو پروٹوکول ہے وہ فالو کرے تو انشاءاللہ دوبارہ ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ ہو جانے کا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آج بڑی ہی سل گفتگو ہوئی ڈاکٹر صاحب سے, اور میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کو کوئی دانتوں کا پرابلم ہوگا انہیں کچھ نہ کچھ لازمی سیکھا ہوگا, ضرور ان کو مل گیا ہوگا. یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک. آپ بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.